حضرت مریم کو کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا جب کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی؟ کیونکہ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مریم بنت عمران، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بلکہ ایک پوری سورت کا نام ہی مریم ہے، تو ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس دور کے چند وہ معاملات اور حالات بتاؤں گا جو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دوران حضرت مریم کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت مریم کی کفالت اور سرپرستی کرتے تھے حضرت زکریا، اور یہ اس دور کی جو ان کی عبادت گاہ تھی ان کے یہ خدمت گزاری کرتی تھی مریم۔ ان کے ساتھ ان کا ایک اور چچا زاد بھائی بھی ہوتا۔ یہ دونوں اس کنیسہ کی خدمت کرتے تھے۔ جب پانی ختم ہوتا تو دونوں اپنے اپنے مشکیزیں اٹھا کر چلتے اور ایک میٹھے پانی کے چشمے سے پانی لاتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل کی ملاقات حضرت مریم سے ہو گئی۔ وہ دن جو تھا سال کا طویل ترین اور گرم ترین دن تھا۔ اس دن حضرت مریم کے پاس پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے چچا زاد سے کہا، چچا زاد جو وہ بھی خدمت کرتا تھا اس کنیسہ کی، کہ آؤ پانی لینے کے لیے میرے ساتھ چلو، میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا، اس کا نام بعض کتابوں میں یوسف نجار لکھا گیا ہے جو کہ مریم کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اضافی پانی موجود ہے، اسی پر گزارا کر لیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے باہر، کل پھر پانی لے آئیں گے یا کسی ایسے ٹائم جب کہ تھوڑا گرمی کم ہو جائے گی۔ تو اس بات پر حضرت مریم نے کہا کہ نہیں، میں پھر خود لے آتی ہوں۔ تو حضرت مریم نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور وہ اکیلی پانی لینے کے لیے چلی گئیں، جو کہ اس عبادت گاہ سے تھوڑا سا چشمہ جو تھا وہ دور تھا تھوڑا سا۔ جس وہ جگہ سے روزانہ پانی لاتی تھیں، جب وہاں تک پہنچیں تو وہاں ایک انسان کو پایا جو کہ اصل میں حضرت جبرائیل تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک نیک لڑکے کی بشارت دوں۔ تو جب مریم نے یہ جملہ سنا تو مریم بول اٹھیں کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، یعنی کہ پیغام لانے والا، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خبر دوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ سورت مریم میں بھی یہ آیت ہے، آیت نمبر 18 سے 20 تک یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ بات میں لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ جب جبرائیل نے یہ جملہ بولا تو چونکہ مریم کو تو نہیں اس وقت خبر تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کوئی آدمی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور پھونک مار کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت مریم نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور پانی سے بھرا اور واپس آ گئی۔ تو ایک اور راوی یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ ان کا نام ہے وہب، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حضرت مریم کے پاس بھیجا تو انہوں نے مریم کے لیے انسان کا روپ اختیار کیا، اور مریم یک کا یک بول اٹھی
کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جب مریم حاملہ ہو گئیں تو ان کے حمل کا سب سے پہلا انکار جو کیا ہے وہ اسی چچا زاد جس کا نام مختلف کتابوں میں یوسف نجار بتایا جاتا ہے، سب سے پہلا انکار اس نے کیا ہے کہ یہ کوئی حاملہ نہیں ہے، یہ ویسے ان کا وزن بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضرت مریم کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے سامنے تھی۔ بہرحال پہلے تو انہوں نے صاف انکار کیا۔ جب بھی مختلف لوگ حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھتے تو لوگ اصل میں اس لڑکے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، جو کہ وہ لڑکا حضرت مریم کا چچا زاد بھائی تھا، دونوں کنیسہ کی خدمت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ لڑکا انکار کرتا تھا کہ اس وجہ سے کہ ان کے سامنے حضرت مریم کی ساری 24 گھنٹے کی زندگی اس لڑکے کے سامنے ہوتی تھی، جس کا نام مختلف روایات میں یوسف نجار بتایا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ حضرت مریم کی طرف دیکھتا وہ لڑکا تو معاملے کے سچ ہونے کی کچھ اس میں شک پڑ جاتا۔ یہ واقعہ اس کی سمجھ سے بالا تار ہونے کے باعث اس کے لیے اور مشکل میں بڑھتی گئی اس لڑکے کے لیے، اور اس کو اس واقعے کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے پھر جب یہ سمجھ لیا کہ نہیں بات حمل والی تو سچ نظر آ رہی ہے، تو اس کے بعد جو پہلا مکالمہ حضرت مریم کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی اسی لڑکے کا ہوا ہے۔ اسی لڑکے نے اس موضوع پر پہلا مکالمہ جو حضرت مریم کے ساتھ کیا ہے وہ اسی لڑکے نے کیا ہے جو کہ مریم کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب یہ کشمکش بہت بڑھ گئی تو اس یوسف نجار نے حضرت مریم سے بات کی۔ ان کی پہلی بات جو مریم سے ہوئی، اس نے کہا کہ میرے دل میں آپ کے متعلق بہت سے خدشات کھٹک رہے ہیں۔ جب اس کو میں اپنے دل میں دبانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ پر یہ بات غالب آ جاتی ہے کہ میرا خیال پتہ نہیں غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس لیے میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا یوسف نے کہا مریم سے کہ کچھ میرے ذہن میں خدشات بن رہے ہیں جو کہ میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو مریم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ میں وہی بات کر سکتا ہوں کہ جو حقیقت میں ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا بیج کے بغیر فصل ہو سکتی ہے؟ یہ پہلا سوال اس نے حضرت مریم سے کیا، جبکہ اس کا وہ شک جو تھا حقیقت میں بدل گیا۔ تو اس نے پھر جو پہلا سوال حضرت مریم سے کیا وہ یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ بیج کے بغیر فصل ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا کہ ہاں ہاں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، کیا بارش کے بغیر درخت اگ سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت مریم نے کہا کہ ہاں اگ سکتے ہیں۔ ان دو سوالوں کے بعد تیسرا سوال اس نے کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مرد کے بغیر عورت کے ہاں بچہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت مریم نے جواب دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اور آگے تفسیر بھی بتائی کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ پہلی دفعہ فصل اگائی تھی تو بیج کے بغیر اگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر بارش کے درخت کئی اگائے ہیں، اپنی قدرت سے بارش کو درخت کی زندگی کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ تو حضرت مریم کے اس جملے کے بعد یوسف نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کن کے حکم سے وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں فرمایا؟ تو اس نے لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، انہوں نے بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، وہ حوا بھی اور آدم بھی۔ اب وہ جو بات ہے وہ اس لڑکے کی سمجھ میں آ گئی جس کا نام یوسف نجار بتایا جاتا ہے۔
کہ اس مریم کا اس حمل کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا مطمئن ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر آگے اس نے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن ذہنی طور پر وہ مطمئن ہو گیا کہ اس میں مریم کا کوئی قصور یا کسی گناہ کا عمل دخل نہیں ہے۔ جب یہ حالات ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس لڑکے نے، جو اس کا نام یوسف بتایا جاتا ہے، مریم کو کہا کہ اب یہ جو مسجد کی یا کنیسہ کی ذمہ داری ہے ہم دونوں پر، اب یہ سارا کام میں خود کروں گا، تم اب یہ کام نہ کیا کرو، کیونکہ تم اب اس کنڈیشن میں ہو کہ یہ تم اس تکلیف میں یہ کام نہیں، آپ اب یہ کام نہ کیا کرے، میں خود کر لوں گا۔ تو اس کے بعد پھر باقی جو عرصہ گزرا وہ لڑکا باقی اس کنیسہ کے کام خود کرتا تھا۔ کنیسہ میں لفظ اس لیے ادا کر رہا ہوں کیونکہ کسی بھی جگہ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس کا نام ہر دور میں مختلف رہا ہے، کیونکہ جیسے آج ہم جس جگہ پہ عبادت کرتے ہیں نا، آج ہم اس کو مسجد کہتے ہیں، لیکن پرانے دور بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے ہیں وہ عبادات کرتے تھے، لیکن ان کے اپنے نام تھے، کوئی کنیسہ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، اس لیے میں کنیسہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو کہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ واضح کر دوں کہ یہ واقعہ بھی یہ بھی بنی اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، یہ پیدائش بھی حضرت عیسیٰ کی مریم کے ہاں جو پیدائش ہو رہے یہ بھی بنی اسرائیل کے ہی بندے ہیں۔ حضرت مریم بنی اسرائیل کے خاندان سے، اور بنی اسرائیل کے خاندان سے یہ حضرت عیسیٰ جو نبی گزرے ہیں یہ سب سے مشہور اسی لیے ہوئے ہیں کہ یہ ان کی جو ولادت ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب حضرت مریم کے ہاں زچگی کا وقت قریب آ گیا تو انہیں حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم سے ذرا جدا ہو جائیے، دور ہو جائیے، کیونکہ ولادت کے وقت آپ کے قریب اگر وہ ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ کوئی چال چل کے اس لڑکے کو قتل کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر مریم نے اپنی بہن کے ہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے کسی اور ویڈیو میں ایک بات بتائی تھی کہ جو اس وقت نبی تھے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ دونوں ایک ہی وقت میں نبی گزرے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی تھے، رشتہ دار اتنے قریبی تھے کیونکہ بتا رہا ہوں کہ جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہے وہ اور جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے مریم، یہ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اور جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں یہ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ جب یحییٰ کی والدہ نے اپنی بہن سے ملاقات کی تو وہ بھی خوش ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نشانی اس دنیا پہ قائم رکھے گا اس طریقے سے، چنانچہ وہ سجدے میں گر گئیں۔ اس کے بعد وہ جو حضرت مریم کو اس وجہ سے وہ جو لڑکا تھا یوسف وہی پھر اپنے گدھے پر بٹھا کے اس کے ہاں لے آیا، اس کی بہن کے ہاں۔ لیکن وہاں بھی جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو پھر اس جگہ سے بھی تھوڑا سا دور ایک کھجور کے درخت کے نیچے ان کو ذرا بٹھا دیا گیا، اور موسم بھی سردی کا تھا۔ چنانچہ جب تکلیف کی شدت آئی تو درخت سے حضرت مریم چمٹ گئیں، تو اس وقت فرشتے آئے، انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اس درخت کو گھیرا کر لیا، حضرت مریم کے ارد گرد جو ہے وہ پردے کا انتظام کر لیا، اور حضرت مریم کو حکم دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور بلکہ جس جگہ پہ آپ بیٹھی ہیں یہاں تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ پانی کا بھی جاری کر دیا ہے، اور جب آپ کو بھوک لگے تو یہی درخت جو ہے اس کے تنے کو تھوڑا سا ہلا دینا، اس کے اوپر سے کھجوریں گر پڑیں گی،
بس تو وہ کھا اور اسی چشمے کا پانی پی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ تو اگر تجھے کوئی بندہ نظر آئے تو اس سے یہ کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، اس لیے میں آج کسی سے کوئی بات نہیں کر سکوں گی۔ اس طرح پھر جو ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور پھر حضرت مریم پر بہت بہتان بھی لگائے گئے، بڑے الزامات بھی لگائے گئے، اور جو اس وقت کے خاص کر بنی اسرائیل کے میں سے جو لوگ زیادہ اہل علم تھے، سب سے تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ مخالفت حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ جو کام علم لوگ تھے انہوں نے نہیں کی۔ جو اس وقت کے اہل علم لوگ تھے وہ زیادہ مخالفت کرتے تھے حضرت عیسیٰ کی، ان کی تبلیغ میں بھی ان کی زیادہ مخالفت کرتے تھے، اور ان کی اس پیدائش پر الزام بھی سب سے زیادہ وہی لوگ لگاتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کو جو صلیب چڑھانے کا فیصلہ کروایا گیا بادشاہ کو، وہ بھی انہی اہل علم لوگوں کے مشورے سے ہوا۔ تو میں پھر وہ باقی حالات کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں یہاں تک کی بات سمیٹ رہا ہوں، اور سمیٹتے ہوئے یہ بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ کو مختلف لوگوں سے چھپانے کی غرض سے اور لوگوں کے طعنے سے بچنے کی غرض سے حضرت مریم زندگی کے جو 12 سال تھے نا حضرت عیسیٰ کے 12 سال ابتدائی، وہ مختلف طریقے سے وہ چھپتی رہیں لوگوں سے کہ لوگ مجھے طعنے نہ دے۔ 12 سال تک وہ دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ اپنا جو خاندان علاقہ تھا اس سے وہ دور رہیں۔